العالمین عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فیضان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 129 کی تلاوت ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی دعا تعالیٰ منا چیز کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اے حبیب اگر آپ سے یہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو آپ فرما دیجئے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس اللہ کے سوا، علیہ توکلت اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رب العرش العظیم اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ آخری آیت ہے، پیچھے والی آیت بھی اس سے ملحق ہے۔ یہ آیت جو ہے اس میں مکمل درس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا ہے توکل کا، کہ حبیب اگر کفار منافق آپ سے منہ پھیر لیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ کہہ دیں بھلے تم منہ پھیر لو لیکن ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اس آیت کا اتنا فائدہ ہے، یہ دونوں آیتیں، کہا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت شبلی، کہا وہ درویش تھے، لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، گلی سے گزرتے تو پتھر مارتے تھے لوگ ان کو۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ شیخ الحدیث صاحب عاشق رسول تھے، وہ بچوں کو درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے وہ درس گاہ میں آ گئے۔ حضرت شبلی جب درس گاہ میں آئے تو استاد محترم اپنی مسند سے اٹھ کر اپنی مسند پر بٹھا دیا، آپ برابر میں بیٹھ گئے اور ان کی پیشانی کو چومنے لگے، ان کے ہونٹوں کو چومنے لگے۔ شاگرد پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں، ان کو درویش گردانتے ہیں، استاد صاحب اتنی شفقت فرما رہے ہیں ان پر۔ جب وہ چلے گئے تو شاگردوں نے پوچھا حضور یہ تو دیوانہ ہے۔ ارے کہا پاگلو دیوانہ نہیں ہے، یہ میں نے وہی سلوک کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ خواب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی، شبلی آ گیا، شبلی کو حضور نے اپنے برابر میں بٹھایا اور اس کے ہونٹوں کے بوسے لیے۔ تم اسے دیوانہ کہتے ہو، اس کو پتھر مارتے ہو، حضور نے اس کے لبوں کے بوسے لیے اور اس کو اتنی شفقت سے پیش آئے کہ حضور یہ کرتا کیا ہے؟ کہا کہ ولی ہے، اللہ کا مقرب ہے، لیکن یہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ تو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب اس پہ اتنے خوش ہیں کہ اس کے لبوں کے بوسے لے رہے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا اتنا جذبہ۔ کہا کہ سریا، یہ دو چیزیں ہوتی، ایک ہوتی ہے غزوہ، ایک ہوتی ہے سریا۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت فرماتے ہیں، سریا اسے کہتے ہیں جس میں کسی صحابہ کو بھیج دیتے ہیں۔ کہا سریا میں جا رہے تھے، ایک ساتھی کی ران ٹوٹ گئی، جب ران ٹوٹ گئی کہا ہم تو جنگ پر جا رہے ہیں، اس کو کیا کریں؟ اس کو راستے میں بٹھا کر اس کو کھجور بھی دے دی، پانی بھی دے دیا، اس کا گھوڑا باندھ دیا، ساتھی چلے گئے۔ جب ساتھی چلے گئے پیچھے سے ایک شخص آیا، کہا تم یہاں پڑا ہے، کیا ہوا تجھے؟
کہا ایسے سے میری ران ٹوٹ گئی ہے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا چلے گئے، کہاں تیرے درد ہے؟ کہا یہاں میری ٹانگ ٹوٹی ہے۔ وہ کہتا ہے کہا اس نے اس تسبیح کو پڑھا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس نے پڑھ کر دم کیا، وہ ران صحیح ہو گئی، وہ ران صحیح ہو گئی۔ اس تسبیح میں یہ کمال ہے، اگر آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ اس تسبیح کو 7 دفعہ پڑھ کر گھر سے نکلو گے، اگر دشمن بھی آپ کا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتا، اگر کوئی آفت آ رہی ہو آفت بھی ٹل جائے گی۔ اس تسبیح کو یاد کرو، اس تسبیح کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی ذات پر توکل ہے مکمل۔ کہا عرش پہ اتنے فرشتے ہیں جو تسبیحات کرتے ہیں، یہ تسبیح کمال کی ہے، ہو سکے اس کو یاد کرو اور یاد کر کے اس کا وظیفہ کیا کرو۔ اللہ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔